بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. ہمارے مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصر تشریح کے اسباق شروع ہیں. ان اسباق کے اندر ہم لفظ و لفظ ترجمہ، عربی گرامر کے لحاظ سے ترجمہ، لفظی اور اصطلاحی معانی اور با محاورہ ترجمہ تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. مزید قرآن پاک کے اندر مترادف الفاظ کی تعریف اور تشریح خاص طور پر سیکھیں گے. مثلا رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، تدبر اور تفکر میں کیا فرق ہے، شعور اور جاننا میں کیا فرق ہے، قرآن پاک میں ظالم سے کیا مراد ہے، شک، ریب اور ظن میں کیا فرق ہے، اور اسی طرح کے انشاءاللہ دوسرے الفاظ ہم فردن سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم سب پر، الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، علیکم تم سب پر، المنّ والسلویٰ. کلوا من طیبات ما رزقناکم تم سب کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق ہم نے دیا تم سب کو. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون اور نہیں نقصان کیا ان سب نے ہمارا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سب نے ہمارا کوئی نقصان نہ کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنا نقصان اپنے اوپر ظلم خود کرتے تھے. اس آیت نمبر 57 میں دو لفظ جو ہے من کا اور سلوا کا، جسے ہم من و سلوا کہتے ہیں. من جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے ایک میٹھی چیز تھی جو بارش کی طرح پاؤڈر سا جو ہے وہ آسمان سے برستا تھا اور درختوں کے پتوں پر جو ہے وہ جم جاتا تھا، ٹھہر جاتا تھا. صبح اٹھ کے جو ہے اس کو کھرچ کر پاؤڈر کو، من کو وہ کھا لیتے تھے. اور سلوا جو ہے وہ نمکین چیز کو کہتے ہیں اور وہ گوشت تھا، بٹیر یا بٹیر کی طرح کا چھوٹا پرندہ تھا جو بہت کثرت سے وہاں پہ پائے جاتے تھے اور وہ لوگ جو ہے اس کو پکڑ کر ذبح کر کے پکا کر اس کو کھاتے تھے. اگلی آیت ہے 58 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا، ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا پس تم سب کھاؤ، منہا اس بستی میں سے، حیث شئتم رغداً تم جہاں سے چاہو جتنا چاہو کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور تم داخل ہو جاؤ دروازوں میں سے، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا تم سب کہنا، حطۃ بخش دے، نغفر لکم ہم مغفرت کر دیں گے، بخش دیں گے تمہیں، خطایاکم تمہاری خطاؤں کی، وسنزید المحسنین اور ان قریب ہم نیکوکاروں کو زیادہ دیں گے. تو یہاں پہ جو لفظ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا قولوا حطۃ تم کہنا کہ بخش دے. تو یہاں پہ جو وہ لوگ تھے بنی اسرائیل والے، ان کے مزاج میں جیسے ایک شرارت تھی اور جو ہے وہ نافرمانی تھا، تو انہوں نے حطۃ جو لفظ تھا اس کو بگاڑ کے اس کے اندر نون کا اضافہ کر دیا اور کہنے لگے حنطۃ. حنطۃ کا مطلب تھا گندم یعنی گیہوں، اور وہ اپنے تئیں من و سلوا کھا کر جو ہے وہ اکتا چکے تھے اور بات بات پہ جو ہے نا وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز دی جائے کہ جس کے اندر تغیر ہو، جس میں ورائٹی جو ہے وہ انواع و اقسام زیادہ ہوں کھانے میں. تو انہوں نے حطۃ کی بجائے جو ہے لفظ بدل دیا اور کہنا شروع کر دیا حنطۃ، متصریحاً جو ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی.
تو اگلی آیت میں یہی ذکر آ رہا ہے، فبدل الذین ظلموا، پس تبدیل کر دیا الذین ظلموا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً اس بات کو ہی تبدیل کر دیا، غیر الذی قیل لہم، سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی، یعنی کہا گیا تھا حتۃ کہو، وہ ہنتۃ نون کا اضافہ کر دیا، ہنتۃ کہنے لگ گئے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، پس ہم نے نازل کیا علی الذین ظلموا، ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزن عذاب نازل کیا، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اضرب، تو مار، بِعَصَاکَ، اپنے عصا سے، اپنی لاٹھی سے، الحجر، پتھر پر مار، فانفجرت، پس پھوٹ پڑے، منہ اثنتا، اس پتھر میں سے، اثنتا عشرہ، 2 اور 10 یعنی 12 عینہ، چشمے، تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا تمام لوگوں میں سے، تمام لوگوں نے اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ کو، گھاٹ کو، کلو وشربو، تم سب کھاؤ، تم سب پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم سب نہ پھرو زمین میں فساد کرتے۔ بنی اسرائیل کے تفاسیر میں لکھا ہے کہ 12 جو ہیں وہ قبیلے، 12 بڑے گروپ تھے، اور اسی جو ہے وہ نوعیت کے لحاظ سے 12 چشمے پھوٹے، اور ہر قبیلے نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جان لیا کہ یہ چشمہ میرا ہے، یہ چشمہ میرا ہے، تو اس طرح 12 قبیلوں نے علیحدہ علیحدہ 12 جگہوں پہ پانی پیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، جب تم سب نے کہا، بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، جب تم سب نے کہا، اے موسیٰ، یا موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے ایک ہی کھانے پر، یعنی من و سلوہ پر ہم جو ہے وہ صبر نہیں کریں گے۔ فدع لنا، پس دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ خارج کرے، نکالے، لنا ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس کو جو زمین اگاتی ہے، انبت ینبت کا مطلب اگانا، جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، زمین جو اگاتی ہے اس کا ساگ، اس کی جو ہے سبزی، اس کا گیہوں یعنی گندم، اور اس کا مسور، اور اس کا پیاز۔ قال موسیٰ نے کہا، اتستبدلون، کیا تم سب تبدیل کرتے ہو، بدلتے ہو، الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، اس ایک کم درجے کی چیز کے ساتھ جو اس سے بہتر ہے، مطلب من و سلوہ ایک بہتر چیز ہے، اور بیٹھے بٹھائے پکی پکائی تمہارے پاس آ جاتی ہے، اس کو تم تبدیل کرنا چاہتے ہو کہ جس میں مشقت ہے، کہ تم گندم اور گیہوں اور پیاز اور مسور اور سبزی جو محنت کی چیزیں ہیں، کہ وہ ہل بھی چلائیں، زمین کو نرم بھی کریں، انتظار بھی کریں، پھر جا کے وہ اگے، پھر اس کو جو ہے وہ کھائیں۔ تو جواباً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تم سب اتر جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، پس بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے سوال کیا، وضربت علیہم الذلہ، اور مسلط کر دی گئی ان کے اوپر محتاجی، والمسکنہ، ذلت اور محتاجی، اور والمسکنہ، محتاجی، وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ سب گھر گئے اللہ کے غضب میں، ذالک بانہم کانوا یکفرون، اور یہ اس لیے تھا کہ بے شک وہ سب کانوا تھے، یکفرون، انکار کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق، نا حق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکلتے تھے۔ ان آیات کے اندر کچھ جو جیسے ہم روٹین میں تعریفیں پڑھتے ہیں، کچھ امپارٹنٹ جو تعریفیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو انفجرت کا لفظ آیا کہ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینہ، کہ اس میں سے پھوٹ پڑے 12 چشمے۔ تو قرآن مجید میں اس مترادفات کے اندر 3 الفاظ آتے ہیں، ایک آتا ہے انفجرت، ایک آتا ہے انبجست، اور ایک آتا ہے انشقت۔ انفجرت کا جو مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی کا ایسا پھوٹنا، زمین میں سے ایسے پانی نکلے چشمے کی طرح کہ وہ بہہ بھی جائے، پانی پھوٹے چشمے کی طرح ابلے اور پھر بہہ جائے، تو اس طرح کا جو شک ہو جانا، اس طرح کا جو پھٹ جانا ہوتا ہے، اسے انفجرت کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور جگہ پہ آیا ہے انبجست۔ انبجست کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی پھوٹ کر نہ نکلے، بلکہ ہلکا ہلکا جیسے رسنا ہوتا ہے، اس طرح رس کے جو ہے نا وہ
سیپیج ہو کے اس کا پانی کا نکلنا، اسے انبجست کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے انشقت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پھٹ جانا، لیکن یہ ایسا پھٹ جانا کہ اس میں سے پانی کا نکلنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ جیسے زمین اگر انشقت ہو جائے یا آسمان جو ہے انشقت ہو جائے، جس سما انشقت، زمین آسمان پھٹ جائے گا، تو ایسا پھٹنا کہ اس میں سے پانی کا نکلنا لازم نہیں ہے، تو اسے انشقت جو ہے وہ کہتے ہیں۔ پھر تفاسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا وہ آدم علیہ السلام کا عصا تھا، جنت سے ان کے ساتھ آیا تھا، اور نبی علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے بعد آئے، پھر ان کے بعد آئے، پھر ان کے بعد آئے، تو ان کے توسط سے ہوتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ عصا پہنچا۔ پھر اسی طرح تفاسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس پتھر پر مارا کہ اس کے اندر سے 12 چشمے نکلے، وہ پتھر بھی ایک خاص پتھر تھا جس کے 4 اطراف تھیں، اور ہر جو ایک جہت تھی، جو ایک سم تھی، جو ایک طرف تھی، اس میں سے 3 چشمے نکلے، اس طرح 4 تھی، 12 جو ہے وہ چشمے اس کے اندر سے پھوٹ پڑے۔ پھر اسی طرح انہی آیات کے اندر آیا کہ رجزم من السماء، کہ ان کے اوپر جو ہے وہ آسمان سے جو ہے وہ عذاب آیا، اور وہ عذاب تفاسیر کے اندر لکھا ہے وہ طاعون کا عذاب تھا۔ طاعون کی بیماری جو ہے وہ آج کل کے دور میں بھی ہوتی ہے کہ طاعون کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ پھر اسی طرح یہاں پر ایک لفظ آیا کہ اہبطوا مصرا، کہ تم نیچے اترو کسی شہر کے اندر۔ 2 قسم کے الفاظ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے تعال، تے عین الف لام، تعال کا مطلب ہوتا ہے نیچے سے اوپر کی طرف آنا، نشیب سے اوپر کی طرف آنا، اسے کہتے ہیں تعال، آؤ۔ اور اہبط جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آنا، تو اسے ہم کہتے ہیں اہبط۔ تو آج کا سبق الحمدللہ ہمارا پورا ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔